کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ، اور آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سی ماں بپا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آنے والے دور کی ایک تصویر احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ اس وقت کا موضوع ہے۔ تشریف لا رہے ہیں خالد محمود عباسی صاحب، نائب ناظم اعلیٰ شمالی پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وقال عز وجل یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال عز وجل وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ نوے کی دہائی کی ابتدا میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہت ہی ایک پسندیدہ موضوع رہا، بتکرار بیان ہوتا رہا، وہ نوید خلافت ہے۔ اور اسی دوران امت مسلمہ پہ جو افتاد پڑنے والی تھی اور جو بہت حد تک جس کے سائے اب دبیز ہو چکے ہیں، اس کے حوالے سے بھی وہ احادیث نبویہ کے حوالے سے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے، آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ 1990 کی بات ہے، یہ 91 کی، انہوں نے ایک تقریر فرمائی، خطاب جمعہ تھا مسجد دارالسلام میں۔ ہم امتحان دے کے فارغ ہو چکے تھے، نتیجے کا انتظار تھا۔ تقریر سننے کے بعد احساس ہوا کہ پتہ نہیں نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی کہیں ہندوستان حملہ نہ کر دے۔ تو کچھ حالات ان کے سامنے تھے جن کی روشنی میں انہیں جو کچھ دکھائی دیتا تھا اس کو وہ اپنے انداز میں بیان کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ہمیشہ فرماتے تھے کہ ان ادری یا قریب ام بعید ما توعدون، میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل قریب ہے یا ابھی اس میں کچھ مدت باقی ہے۔ آج کے حالات بہرحال یہ بتاتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ وہ اب بالکل ہمارے سروں پہ آ چکا ہے، اور دیکھنے والی آنکھوں کے لیے اب بالکل ہی اس کے سائے نہیں، اب دھندلی تصویر نہیں، ایک بہت ہی واضح بڑی کلیئر پکچر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کا ایک سابق جو وزیر خارجہ رہا ہے، ہنری کسنجر، بڑا مشہور آدمی ہے، اسے سمجھا جاتا ہے کہ بڑا انٹلیکچوئل ہے، بڑا دانشور آدمی ہے۔ بڑے عرصے کے بعد اس نے پچھلے دنوں ایک اور انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ جس کو اب بھی تیسری عالمگیر جنگ ہوتی نظر نہیں آ رہی، وہ بہرا ہے یا اندھا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے ایک بڑے علاقے پر اسرائیل قبضہ کر لے گا،
اور مسلمان راکھ میں بدل جائیں گے۔ یہ کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، یہ کوئی انہونی نہیں ہے، اس کے قریب ترین کی خبریں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 اس جنگ میں کام آ جائیں گے، اور ایک پرندہ اڑے گا، اڑتا چلا جائے گا کہ بدبو سے کہیں نکل بھاگے، تھک ہار کے گرے گا مگر لاشوں ہی پر گرے گا۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے، کسنجر جو حالات اسے معلوم ہیں ان کی روشنی میں کہہ رہا ہے، ظاہر ہے احادیث کی روشنی میں نہیں کہہ رہا، وہ اپنے دنیاوی وزڈم کی بنیاد پر جو بات کہہ رہا ہے اس میں اور ان باتوں میں کیا فرق ہے؟ تو جو بات کبھی بانی تنظیم اسلامی، جو اللہ نے انہیں احادیث نبویہ کی روشنی میں بصیرت دی تھی، اس روشنی میں جو کچھ بتاتے تھے، آج دنیا ببانگ دہل اسے کہہ رہی ہے، اور معمولی سی دیکھنے والی آنکھ، یا جسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اب ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان حالات میں کوئی مایوس کن تصویر پیش کرنا یا انہی حالات پر زیادہ فوکس کرنا، یہ جذبہ عمل کو ممیز دینے کی بجائے اور کند کر دیتا ہے، ہمت اور آس اور امید توڑ دیتا ہے۔ لہذا یہاں مسلمان کے اندر ایک ہمت، اس کے اندر ایک جسارت، اس کے اندر ایک تگ و دو کرنے کی ایک جو ولولہ، وہ برقرار رکھنے کے لیے در حقیقت وہ احادیث ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں بطور بشارت اور خوشخبری دینے کے لیے ہمارے لیے چھوڑی۔ اس کا جامع عنوان بنتا ہے جو بانی تنظیم نے مقرر کیا تھا، نوید خلافت، اگرچہ کہ ساری دنیا تہیہ کر کے بیٹھی ہے کہ یہ نہیں ہونے دینا ہے۔ کیا اپنے کیا بیگانے، کیا محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے، کیا محمد الرسول اللہ کی توہین کرنے والے اس ایک نقطے پر متفق ہیں کہ جو نظام حیات محمد الرسول اللہ نو انسانی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اسے نہیں آنے دینا ہے۔ لیکن یہ کہ اقبال نے بھی ایک بات کہی ہے، آج اقبال کا تذکرہ پہلے بھی ہوا شکوہ جواب شکوہ کے حوالے سے، اور ان کی اس بات کو جو نوید خلافت کے عنوان سے 4 ورقہ مرتب کیا تھا اس دور میں بانی تنظیم نے، اس کا پہلا شعر یہ تھا، مسلم استی سینہ را از آرزو آباد باردار، ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ تو مسلمان ہے، تو اپنے سینے کو آرزو سے، امنگ سے، تمنا سے ہمیشہ آباد رکھ، اور کبھی بھی اللہ کا وعدہ کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کو ہمیشہ اپنے سینے میں مستحضر رکھ۔ اس اعتبار سے جو محمد الرسول اللہ نے آنے والے دور کی تصویر ہمیں دکھائی ہے اس پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے، وگرنہ حالات کا جکھڑ، آندیاں، طوفان اتنے شدید ہوں گے کہ بڑے بڑوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، کہیں ان کی زبانوں سے نکل نہ جائے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے، ہم تو اپنا ملک نہیں سنبھال سکتے، ہم تو اسے نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں سنبھال سکتے، تو آئیڈیلزم کی بنیاد پر اور خلافت کی بنیاد پر کیسے سنبھالیں گے؟ لہٰذا یہ چیزیں پیش نظر رکھنا، انہیں حرز جاں بنا کے رکھنا، انہیں یاد کر کے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ کل یہ لٹریچر ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو، ہماری امید توڑنے کے لیے، ہمیں مایوسی کے اندھیاروں میں دھکیلنے کے لیے، لہٰذا یہ احادیث تو ہمیں یاد کر کے رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلا وعدہ اللہ کا جو ہے، جس کا سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اندازہ یہ ہے کہ سن 5 یا 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہ دور تھا کہ جس کی کیفیت خود ان آیات میں بیان ہوئی ہے کہ اس وقت مسلمان خوف کی کیفیت سے بھی دوچار تھے، اس وقت مسلمانوں کا دین غالب بھی نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان ظاہر ایک کوشش اور اس میں لگے، غزوہ احزاب ابھی تازہ ہوا تھا، اور مسلمان بمشکل خندق کھود کے اپنا دفاع کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے، کوئی بہت بڑی بالادستی حاصل نہیں تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں، پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا کرے گا، اس کے ساتھ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، یہ دین اسلام ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، اسے آرڈر آف دا ڈے بنائے گا، بلکہ اسے ورلڈ آرڈر بنائے گا، اور تمہاری خوف کی کیفیت، تمہاری بدامنی کی کیفیت، تمہارے جو کشت و خون ہو رہا ہے، تمہارے جو لہو کی ندیاں بہ رہی ہیں، اس کو امن سے، سکون سے، چین اور آرام سے بدل دے گا۔ یہ 3 وعدے اللہ کی طرف سے ہیں، 2 شرائط کے ساتھ ہیں، اور وہ 2 شرطیں کیا ہیں کہ تم میں سے اللہ کا وعدہ ان سے ہے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ ظاہر ہے اس ایمان سے مراد اگر قولی ایمان ہوتا تو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، یہ وعدہ پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس ایمان سے مراد وہ حقیقی ایمان ہے جو اقرار باللسان سے آگے بڑھ کر دل کی پنہائیوں میں، گہرائیوں میں جاگزیں ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ پھر شک کا کوئی کانٹا نہیں رہتا، اللہ سے علاوہ کسی پر توکل اور بھروسے کی بات نہیں ہوتی، بتوں سے امیدیں نہیں ہوتی، اللہ سے توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان، اور اس کے ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح سے مراد صرف انفرادی اعمال نہیں ہیں۔ آج صبح جو آپ نے تقریر سنی وہ ساری اجتماعی جد و جہد۔ بعض لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ خلافت تو موعودہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا انعام ہے، جب چاہے ہمارے سر منڈ دے۔ تو موعودہ تو جنت بھی ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کا بھی وعدہ ہے، اس کا بھی وعدہ ہے، دونوں کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، سورہ فتح کے آخر میں فرمایا دونوں کا وعدہ ہے، اور دونوں کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے، جنت کا بھی اور خلافت کا بھی۔ اور دنیا میں اگر خلافت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، 2 اسباب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان میں سے کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں، اس لیے نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہے تو اتنے تھوڑے لوگوں کے پاس ہے کہ وہ دنیا کا انتظام و انصرام چلانے کے قابل نہیں ہو سکتے، اتنے تھوڑے ہیں، محدود چند ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پھر جنت میں جانے کی شرطیں بھی تو وہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی تھا، جو پورا ہوا۔ جزیرۃ العرب میں اللہ کا دین غالب ہوا، اور یہ کیفیات ہوئیں۔ مدینے سے صنعا تک کوئی عورت اکیلی چلی جائے، اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ وعدہ اتنا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کو ہم صرف قرآنی سے تو نہیں سمجھتے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی ہے کہ خلافت تو در حقیقت عالمی ہونی ہے، گلوبل ہونی ہے، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہونی ہے امت مسلمہ کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ وعدہ ابھی تشنہ تکمیل ہے، یہ ابھی پورا ہونا ہے۔ اور یہ وہ بات تھی جسے بانی تنظیم فرمایا کرتے تھے کہ قیامت نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں اس کی تکمیل نہیں ہوتی، وہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ قیامت ہو جائے۔ اسی کا وہ صغرا کبرا بیان کرتے تھے جو 2 آیات میں آیا ہے۔ یہودی لوگ سازش کریں گے کہ دین قائم نہ ہو، اللہ اپنا نور پورا کر کے چھوڑے گا، اور آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان ساری سازشوں کے پیچھے کون ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ وہ اس دین کو پورے نظام زندگی کے اوپر، زندگی کے ہر گوشے پر، زندگی کے ہر پہلو پر، سیکولر فیلڈ میں بھی اور ریلیجیس فیلڈ میں بھی اللہ کے اس دین کو غالب کر دیں۔ اس لیے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ احادیث جو اس مضمون کو موقع، بلکہ وہ جو میں نے ایک آیت سورہ انبیاء کی آپ کو سنائی، اس میں بھی یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا، ادھر طے کیا ہوا ہے، ادھر اعلان کیا ہوا ہے ہم نے، من بعد ذکر، عام یاد دہانی کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے، بدماشوں کے چنگل سے آزاد ہوگی اور نیکوکاروں کے ہاتھ میں آئے گی، اور جو محمد رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں ان کی وہ رحمت للعالمینی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی جب وہ ویلفیئر سٹیٹ قائم ہوگی، جب ایک فلاحی ریاست دنیا میں وجود میں آئے گی۔ جو احادیث اس ضمن میں ہیں
جن کو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر یاد کر سکیں تو یاد کر لیجئے، کہیں کل یہ ذہنوں سے محو نہ ہو جائیں یا کر نہ دی جائیں۔ آج بھی بہت سے دانشور ایسے ہیں جو ان احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہو چکا، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی اور بھی اس سے گاڑا رنگ ہو تو وہ اس کے ساتھ لگا لیجئے۔ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑی ڈھٹائی کوئی ہو نہیں سکتی کہ جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہو چکا، جی یہ دور امیہ میں ہو گیا یا دور عباسیہ میں ہو گیا، ہرگز نہیں ہوا، یہ ابھی ہونا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرآیت مشارقہا و مغاربہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین میرے لیے لپیٹ دی یا سکیڑ دی، میں نے اس کے سارے مشرق اور سارے مغرب دیکھے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور بے شک میری امت کی حکمرانی، بادشاہی اس سب تک پہنچ کے رہے گی جو مجھے لپیٹ کے دکھایا گیا ہے، جو اللہ نے مجھے گلوب دکھائے اس سب پر میری امت کی حکمرانی ہو کے رہے گی۔ اب یہ دانشور بتائیں تاریخ میں یہ کب ہوا ہے؟ یا تو انہیں معلوم ہو کہ محمد رسول اللہ کو صرف جزیرۃ العرب ہی لپیٹ کے دکھایا گیا تھا، یا انہیں معلوم ہو کہ امریکہ بھی اس میں شامل ہے جس کے لیے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ بن کے آئے ہیں، تو پھر بتائیں یہ کب ہوا ہے؟ یہ ابھی ہونا باقی ہے، یہ ابھی ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں، لا یبکی علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ کچا نہ پکا، نہ اونٹ کے بالوں کا بنا کوئی خیمہ، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ اس میں اسلام کے کلمے کو داخل کر کے چھوڑے گا، بے عز عزیز او ذل ذلیل، عزت والے کو عزت دے کر، ذلت کے قابل کو ذلیل کر کے، اما یعزہم، جس کو وہ عزت دے گا، یعزہم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، وہ عزت دینے کا انداز کیا ہوگا؟ فیجعلہم من اہلہا، اس کو اسلام لانے کی توفیق دے دے گا، اسے مسلمانوں میں سے کر دے گا، او یذلہم، یا جسے اللہ ذلیل کرے گا، فیدینون لہا، اس پر بھی دین کا غلبہ، اس پر بھی دین کا حکم نافذ ہوگا۔ کون سا حکم؟ کہ وہ کافر ہے تو اسے جزیہ دینا پڑے گا۔ کون سا حکم؟ اگر وہ کافر ہے تو اسے سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ ملے گی، وہ برابر ہم پلہ اور برابر کا شہری نہیں ہوگا، دوسرے درجے کا شہری بن کے رہے گا، یہ حیثیت اسے گوارا کرنی پڑے گی، یہ ذلت کی حیثیت ہے۔ کل تو وہ کہتے میں نے سوچا، میں نے دل میں کہا، فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو دین تو سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے گا۔ اس سے سمجھیے کہ صحابی دین سارے کا سارا اللہ کا ہونے کا مطلب کیا سمجھتے تھے؟ جب ہر گھر میں دین داخل ہو جائے، عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلیل کر کے، تب دین سارے کا سارا اللہ کا ہوتا ہے۔ تیسری حدیث وہ ذرا، یہ تو یوں سمجھیے نا، یہ مکان کو کور کرتی ہے، ساری زمین لپیٹ کے اللہ نے دکھائی، سارے گھروں میں دین داخل ہو جائے گا۔ لیکن اب جو حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ وقت کا تعین کرتی ہے، وہ بتاتی ہے یہ کس دور میں ہوگا۔ اب ہر کوئی فیصلہ کر لے گا کہ در حقیقت ہم اس دور کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کے دروازے سے گویا ایک قدم اندر بھی رکھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت تمہارے درمیان رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ تمہارے درمیان رہے۔ ثم تکون خلافتن ثم یرفعها اذا شاء یرفعها، پھر اللہ تعالیٰ خلافت کو، نبوت کو اٹھا لے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ ثم تکون خلافتن علی منہاج النبوہ، پھر نبوی طریقے پر خلافت قائم ہوگی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ رہے۔ ثم یرفعها، پھر اللہ خلافت کو بھی اٹھا لے گا۔ اذا شاء یرفعها، جب وہ اسے اٹھانا چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر آئے گا دور کاٹ کھانے والی بادشاہت کا۔ فتکون، وہ رہے گی ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ چاہے کہ وہ رہے۔ ثم یرفعها، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اذا شاء یرفعها، جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہے گا۔ ثم تکون ملکا جبریہ، پھر مجبوری کی بادشاہت آ جائے گی۔
اس کی ڈاکٹر صاحب تعبیر یہ کرتے تھے کہ پہلی جو ظالم بادشاہت تھی وہ اپنوں کی تھی، اور یہ مجبوری کی بادشاہت وہ ہے جس میں ہم غلام بنا لیے گئے، انگریز آ گئے، ولندیزی آ گئے، پرتگالی آ گئے۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ دور بھی رہے گا، اب بھی ہے۔ ان کا عسکری غلبہ ختم ہو گیا، لیکن فکری اور مالی اور جو معاشی غلبہ اب بھی باقی ہے، اور تہذیبی۔ ثم یرفعها اذا شاء یرفعها، لیکن یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کو بھی جب اللہ اٹھانا چاہے گا اٹھا لیا جائے گا، اور یہ دور بھی سمٹ جائے گا، لپٹ جائے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی ٹھیک نبوی طریقے پر۔ آپ کو اگر کوئی جدید دانشور یہ بات کہے بھی کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، تو اس کی بات کو چلیں جو بھی ہے، آپ بش کی بات کا تو یقین کر ہی لیں، جسے جو کہتا ہے کہ خطرہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کہیں خلافت نہ قائم کر لیں۔ جیسے فرعون کو خطرہ تھا کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میرے اقتدار کو ختم کر دے، بش کو خطرہ ہے کہ مسلمان اٹھ کر پوری دنیا میں ہمارے اقتدار کا چراغ گل نہ کر دیں، اور اس کی جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام کہیں غالب نہ کر دیں۔ تو دشمن کے اندیشے سے تصور کیجئے کہ اللہ نے آپ کے اندر کیا پوٹینشل رکھا ہے، کیا قوت رکھی ہے، وہ خوف محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ بے ایمان قسم کے جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی واروں اور چالوں اور وسوسہ اندازیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ یہ جو دور آنا ہے، اس کے آنے میں ظاہر ہے کہ جیسے پہلے دور کے آنے میں کچھ لوگوں نے محنتیں کی، جیسے کہ 2 شرطیں بیان ہوئی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ فرائض جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا، یہ جب دوسری دفعہ خلافت آئے گی تو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے جہاد کرنا ہوگا، اس کے لیے جان و مال کی بازیاں کھیلنی ہوں گی، تب جا کر آئے گی۔ اور جیسے کہ آج دن آپ نے سنا، بدقسمتی سے امت مسلمہ اپنے اس فرض سے غافل ہو گئی، اور ہر طرح سے جگانے کی کوشش کرنے کے بعد بھی امت نے جاگ کے نہ دیا۔ اس کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ بانداز دیگر جگا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پہنچ کے آپ ایک اور رائے بھی قائم کر سکتے ہیں۔ وہ رائے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تو خلافت لائے گا، ہم اگر نکمے ثابت ہوئے، اللہ نے فرمایا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نکمے نکلے میں تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو تبدیل کر کے لے آؤں گا، چائنیز لے آؤں گا، جاپانیز لے آؤں گا، ہندوؤں کو مسلمان کر لوں گا۔ یہ نتیجہ امکان ہے اس بات کا یا نہیں ہے؟ لیکن یہ کہ ایک دوسرا امکان بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو توبہ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس امت کی تطہیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ پسند کر لے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو نکل گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر، تو مچھلی کے پیٹ میں ایک گھٹن کی کیفیت میں چلے تو گئے نا، وہاں جب اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فاجتباہ ربہ، اس کے رب نے اس کو پھر پسند کر لیا، وجعلہ من الصالحین، اسے نیکوکاروں میں سے کر لیا۔ یہ امت کوئی عام امت نہیں ہے، خیر امت بھی قرآن نے اسے کہا، یہ مجتبا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے۔ وہ اجتباکم ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا ہے اس کتاب کے لیے۔ یہ چنیدہ امت ہے، یہ مصطفیٰ بھی ہے، یہ مجتبا بھی ہے، اس کے لیے دین اللہ نے پسند کیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ رستے کو سے بھٹک گئی ہے، اس کے اندر آرزو مر گئی ہے، یہ بھی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بن گئی ہے، لیکن اس میں خال اب بھی تو وہ ہے نا، یہ بالکل تو نہیں مر گئی، یہ بالکل تو سو نہیں گئی، یہ بالکل تو دنیا دار نہیں ہو گئی، یہ خیر سے بالکل محروم تو نہیں ہو گئی۔ اس میں وہ بھی ہیں جن سے اب بھی باطل ڈرتا ہے اور لرزتا ہے، اسی امت سے خوف کھاتا ہے۔ لہذا اپنی غلطیوں کی کوئی نہ کوئی، اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے نا تو بڑی سے بڑی سزا بھی ہلکی ہے۔ دوزخ سے اگر بچ جائیں، بڑی سے بڑی سزا بھی ہلکی ہے۔ دنیا میں 100 میں سے 99 مارے جائیں، ایک بچ جائے اور مجتبی ہو جائے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو اب جو بھی دن آنے والے ہیں اگرچہ کہ ہیں بہت تلخ،
اگرچہ کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، واقعتاً کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ تصورات ذہن پہ لانے سے پہلے 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے خاکم بدہن. پتہ نہیں کس کس کی عزتیں پامال ہوں، کس کس کے گھر لوٹیں، کہاں کہاں آگ لگے، کس کے بچے بھوک سے بلک بلک کے مریں. یہ سب ہے جو نظر آ رہا ہے، اب کوئی دور نہیں ہے. سر پہ یہ ہو بھی چکا، یہ شام میں ہو چکا، یہ عراق میں ہو چکا، یہ افغانستان میں ہو چکا، یہ برما میں ہو چکا، یہ گجرات میں ہو چکا. ہمارے لیے تیاریاں جاری ہیں. آگ جلائی جا چکی ہے، برتن چڑھائے جا چکے ہیں، بس کھانا پکنے کی دیر ہے. ہماری کھیر بھی، ہمارے حصے کی کھیر بھی بالکل تیار ہو چکی ہے. صبح کھانی پڑے یا شام کھانی پڑے، ہے کڑوی ہے کسیلی، کہنے کو کھیر ہے. لیکن یہ کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اللہ نے تمہارے لیے ایک مقام پسند کیا تھا، تم نے اپنے آپ کو خود سے اس مقام کا اہل نہیں ثابت کیا، خود پر لگا کے وہاں پہ نہیں پہنچے. وہ عشق تمہارے اندر نہیں پیدا ہوا کہ جو انسان کو بالوں پر عطا کر دیتا ہے. تو ہم اپنے اندر وہ عشق نہیں پیدا کر سکے، وہ عشق جو زندگی کو زندہ تر کر دیتا ہے. عشق می کنت زندہ تر زندگی را، عشق می دہت بالوں پر زندگی را. ہم وہ اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے. اور یاد رکھیے ایک بات، یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا پہلے جس امتحان میں پاس ہونے کے بعد اللہ اس منصب پر فائز کرتا ہے. منصب امامت پر یوں ہی نہیں فائز کرتا، پہلے کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے. وہ جن 8 محبتوں کے مقابلے میں 3 محبتوں کا ذکر ہے، ان سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس منصب پہ فائز کرے. وگرنہ کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. آپ چاہتے دنیا سے کرپشن ختم ہو جائے، جب تک 8 محبتوں پر 3 محبتیں غالب نہ آ جائیں کرپشن نہیں ختم ہو سکتی. جب اختیار آئے گا تو کرپشن آئے گی. اگر وہ فیصلہ کن بات پہلے نہ طے ہو گئی ہو. ہم ناکام ہوئے، ہم پر 8 محبتیں غالب رہیں 3 کے مقابلے میں، ہیلے بہانے چلے. اب کیا ہے؟ یہ ساری جو بھٹی دہک رہی ہے، یہ در حقیقت ان 8 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دہک رہی ہے. اللہ نے پسند کیا ہوا ہے آپ کو، آپ 8 چیزوں پر اوور کم نہیں کر سکے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو گزارنا چاہتا ہے، وہ رکاوٹیں ختم کر دینا چاہتا ہے. 100 بیٹے ہوں گے، 99 گئے. اس حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ فتح تو ہو جائے گی، مال غنیمت کثیر ہوگا، خوشی کسی کو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اگر 100 بیٹوں میں سے 99 لگ گئے ہیں تو مال کی کیا خوشی آئے، فتح کی کیا خوشی، اقتدار کی کیا خوشی. اوپر تو اٹھ گئے نا، جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا وہاں تو پہنچ گئے نا. صبر ایوب تو آ ہی گیا نا، بیٹے گئے، اولاد گئی، مال گیا، اسباب گئے، باقی اللہ ہی رہ گیا. جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا وہاں پہنچ گئے. یہ الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ العظمیٰ در حقیقت اس لیے ہے. یہ دجال بھی اسی لیے ہے، یہ یاجوج ماجوج بھی اسی لیے ہے. یہ وہ تندی باد مخالف ہے جو ہمیں اونچا اڑانے کے لیے آ رہی ہے. اور یہ تصوراتی قیاسی خیالی باتیں نہیں ہیں. یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا جب دجال آئے گا مسلمان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا، تسبیح و تمجید اس کا کھانا اور پینا ہوگا. وہ فقر جس کی اقبال نے کہی دعوت دی ہے نا، فقر قرآن اصل شہنشاہی، وہ حاصل ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اصل شہنشاہی بھی عطا فرما دے گا. تو اس میں ہمارا جو ناکامی ہے اس کے نتیجے میں در حقیقت یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ریجیکٹ اور مردود اور اب بالکل ختم کر دینے کے معنی میں نہیں. یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس پسندیدہ مقام تک پہنچا دے جس کی اہلیت ہم نے اپنے اندر نہیں پیدا کی. تو ان حالات میں یہ حالات خطرناک کس کے لیے ہیں؟ جو ان حالات میں مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے، جو ان حالات میں مایوس ہو جائے اللہ کی نصرت سے، جو ان حالات میں مایوس ہو جائے اس بات سے کہ اسلام دوبارہ غالب ہو سکتا ہے، اور جو ان حالات میں مایوس ہو کے اس ایمان اور عمل صالح سے تہی دامن ہو جائے، جو اپنے تصورات بدل لے، جو اصل مقصد سے انحراف کر لے، جو دین کی اقامت سے پہلو تہی کر لے، وہ یہ اس کے لیے آزمائش نہیں، اس کے لیے یہ عذاب ہے.
اور جس کی آرزو کو، جس کی تمنا کو، جس کے ارادے کو یہ مہمیز دیں، یہ اور تحریک دینے کا باعث بنے، اس کے لیے یہ آزمائش ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے یہ ساری آزمائش ہو، جس میں وہ سرخرو ہوں، عذاب نہ بنے۔ اور دوسری یہ بات آخر میں پھر ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک پوری تقریر ہے بانی تنظیم کی اس پر، عجب الایمان، سب سے عجیب ایمان، خوبصورت ایمان کس کا ہے۔ ایسی ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے پر صحابہ نے فرمایا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ حضور نے فرمایا، تم میرے صحابی ہو، تمہارے وہ بھائی جو ہم سے بعد میں آئیں گے اور مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے، اور اللہ کی کتاب کو 2 کاٹھیوں میں لکھا ہوا پائیں گے، اور مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے۔ اب محمد الرسول اللہ کی کیا مدد ہے؟ آپ کا لایا ہوا دین مغلوب ہے، وہ دین کہ جس کے لیے آپ نے رشتہ داریاں چھوڑی، جس کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، جس کے لیے آپ نے دندان مبارک شہید کروائے، جس کے لیے آپ نے ہجرت کی، جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے بہترین ماہ و سال خرچ کیے، وہ دین آج مغلوب ہے، اس کا نام لیوا نہیں ہے کوئی۔ تو وہ بھائی کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، اور میری مدد کریں گے، یعنی اس دین کے غلبے کی جدوجہد کریں گے جیسے تم نے کی، مال و جان کی قربانیاں دیں گے، کاش میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے ہو جائے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب ذرا حوض کوثر کا نقشہ سامنے لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جام کوثر جب لٹا رہے ہوں گے، کچھ لوگ حضور کی طرف بڑھیں گے، فرشتے انہیں روک لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اس طرف جائے گی تو وہ فرشتوں سے کہیں گے، کیوں روکا ہے؟ میرے امتی ہیں، آنے دو میری طرف۔ فرشتے جواب دیں گے، حضور یہ آپ کی امت میں ضرور تھے، ان کے اعمال کچھ اور تھے۔ اور اسی موقع پر اگر وہ بھی آ جائیں کہ جن کی خواہش رکھتے تھے محمد الرسول اللہ، کاش میری ان سے ملاقات ہو جائے، کیسا گرمجوشی سے بڑھ کر حضور استقبال فرمائیں گے۔ تو ہمیں کیوں یہ محسوس ہو کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں حضور نہیں ہے؟ ہمارا تھوڑا عمل بھی بہت، حضور کے دور میں بہت سارا عمل کر کے جس مقام پہ پہنچا جا سکتا تھا، آج اس سے بہت کم تر کر کے وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور مت بھولیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اس موڑ پر پیدا کیا جب دنیا کروٹ لے رہی ہے، جب انقلاب کی آواز، یا یوں سمجھیے کہ اس کفر کا خاتمہ اور ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، ایک نیا دور ہے جو کروٹ لے رہا ہے۔ وہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ایک فیصلہ کن ہمارا رول ہو سکتا ہے، ہمارا کردار ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کردار ادا کرنے کے لیے بہرحال قربانی تو دینی پڑتی ہے، قربانی مانگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قربانی دینے کا اہل بنائے، اور جو 2 کاٹھیوں میں لکھی ہوئی چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے، ہم میں سے کتنوں میں اس بات کی سمجھ تھی اور تڑپ تھی اور آرزو تھی اور امنگ تھی۔ ایک آدمی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ وہ قیمتی نسخہ ہے، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی اس کتاب سے جوڑ دیا۔ ہمارا آپس میں جوڑ کی بنیاد، ہمارے الفی جس نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ کتنی بڑی نعمت خاص طور پر ہم رفقائے تنظیم کے اوپر ہوئی ہے۔ قرآن ہی کے حوالے سے ہم جانے جاتے ہیں، تو ہم اس کے واقعی خادم بنیں، اس کو سیکھیں اور سکھائیں، اسے پڑھیں اور پڑھائیں، اپنی تلاوت کا معمول بنائیں، اور ان فتنوں میں اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، ہمت دے، اپنے دین سے جوڑ کر رکھے، مایوسی سے بچائے، ہماری آرزو اور امنگ کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔